हम अपने देखने और सुनने वालों को केनी और मैं हम सलाम कहते हैं और बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर का 29वां आम इतवार है, साल दोम का, और ये बड़ा बहुत ही ख़ास इतवार है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे यीशु एक ज़ख्मी खादिम जो है, वो किस तरह अपनी अपनी उम्मत के लिए, यानी हमारे लिए, किस तरह वो अपने आप को तैयार कर रहा है अपनी जान देने के लिए। तो आज की तिलावतें पहले सुने हम। पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53वां बाब, 10वीं और 11वीं आयत, और ज़बूर 33, और उसके बाद है पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 4था बाब, 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। और आज की जो इंजील जलील है मुकद्दस मरकस के मुताबिक, उसका 10वां बाब 35वीं आयत से लेके 45वीं आयत तक। तो आइए पहले हम इंजील सुने। आप यकीनन अपनी बाइबल्स ले आए होंगे और इंजील सुने और हम मिल के इसको पढ़ते हैं। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूं क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूं तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूं तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेता हूं तुम लोगे। लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उसके जिनके लिए तैयार किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं। मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत करे, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। आज की इंजील, बल्कि आप यूं समझिए कि हम पूरे एक साल से मुकद्दस मरकस की इंजील पढ़ रहे हैं। ये साल दोम जो है, ये सारा मुकद्दस मरकस की इंजील के हिसाब से। अब हम इंजील के अबवाब जो हैं, इंजील के जो बाब हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो यीशु की ज़िंदगी की कहानी है सारी, कि वो कहाँ से चला और कहाँ, इसमें आपने देखा होगा कि शुरू में कोई यीशु की पैदाइश के बारे में कोई सीधा-सीधा एकदम उसकी मुनादी शुरू होती है, और उसके बाद चल सो चल। ये आप जैसे जानते हैं कि जो जनासरत की या वो जो झील थी, गलील की जो झील थी, ये सारा कुछ उसके इर्द-गिर्द हुआ। और वहाँ से यीशु शुमाल की तरफ गया, और फिर वहाँ से होता हुआ फिर मगरिबी मशरिकी किनारे की तरफ आया, वहाँ से फिर मगरिबी किनारे की तरफ गया। अब वो जनूब की तरफ वो चल रहा है, और तकरीबन वो यरूशलेम की दहलीज पे पहुँचने वाला है। और ये जो वो सारा सफ़र है,
یہ سارا آپ دیکھیں کہ اس وقت نہ بیل گاڑی نہ کچھ، یسوع نے سب یہ سفر اپنے شاگردوں کے ساتھ پیدل کیا، اور 3 سال کا یہ مسلسل، یہ 3 سال کی مسافت ہے جو اس نے طے کی، اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا رہا اور لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا اور معجزے کرتا رہا، اور یہ سارا کچھ کرتے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل نزدیک دیکھیں نا کہ یسوع شروع سے خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا ہے، اور یہ شاگرد شروع سے سن رہے ہیں خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب وہ آئے گی بادشاہی، جب ہم اس میں شامل ہوں گے، جب ہم اس میں داخل ہوں گے، اور نہ صرف داخل ہوں گے بلکہ اس میں دیکھیں وہ جو زبدی کے دونوں بیٹے ہیں یعقوب اور یوحنا، وہ کہتے ہیں کہ یسوع ہماری یہ خواہش ہے کہ جب تیری بادشاہت قائم ہو، جب تو تخت پہ بیٹھے تو ایک ہم میں سے ایک دائیں بیٹھے اور ایک بائیں بیٹھے۔ دیکھو کیا عجیب بات، کیا کیا بات انہوں نے کی ہے، لیکن ذرا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ آج کی تلاوت ہم نے 35ویں آیت سے شروع کی تھی، یہ ذرا 32ویں آیت پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راہ میں تھے، اور یسوع ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور وہ حیران ہونے لگے، اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ ڈرتے تھے۔ بس وہ ان 12 کو اپنے ساتھ لے کر انہیں بتانے لگا کہ مجھ پر کیا ہونے والا ہے۔ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن انسان سردار کائنوں اور فکیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس پر موت کا فتویٰ دیں گے، اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اور اس سے ٹھٹھا کریں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اور اسے کوڑے ماریں گے، اور اسے قتل کریں گے، اور وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ لیجیے اب ذرا یہ دیکھیں کہ یسوع ان کو کیا بتا رہا ہے، اتنی دردناک اور خوفناک چیزیں بتا رہا ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع جب تو بادشاہت قائم کرے نا تو ہمیں کیا بچپنا ہے، کیسی بات وہ کر رہے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ سردار کائن اور فکیوں کے حوالے کیا جاؤں گا، وہ موت کا فتویٰ دیں گے، اور وہ میرا ٹھٹھا اڑائیں گے، مجھ پر تھوکیں گے، مجھے کوڑے ماریں گے، اسے قتل کریں گے، لیکن وہ 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ یہی بات یشعیاہ نبی نے اپنے 53ویں باب میں کہی، اور اس میں وہی یسوع جو وہ خادم ہے جو دنیا میں خدمت کرنے، دنیا کو بچانے، دنیا میں ان کے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے جو آیا ہے، وہ خدا اس کو اذیتیں اور دکھ اور تکلیف میں سے گزار کے لے کے آ رہا ہے، کہ وہ ساری تکلیفیں جو ہیں، وہ ساری اذیتیں جو ہیں، وہ یسوع پر لاد دی جائیں گے، سارے گناہ ہمارے اس پہ لاد دیے جائیں گے، اور وہ صلیب پہ مر کے، یہ کتنی دردناک بات ہو رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ اصل میں شاگردوں کا مسئلہ یہ تھا، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا، بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، جو یسوع باتیں کہہ رہا تھا وہ سن تو رہے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یسوع کے ساتھ تو کتنے لوگ ہیں اور کتنے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کیسے یہ سب کچھ کریں گے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب ان کی کوشش کیا تھی؟ وہ بچپنا کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایک کو دائیں ایک کو بائیں، یہ تکبر، یہ تکبر، یہ یسوع کی تعلیم کے بالکل منافی تھا۔ آپ دیکھیے وہ پہاڑی واز ہے یسوع کا، یسوع بار بار حلیمی اور عاجزی کی بات کرتا ہے، بار بار نیچا ہونے کی بات کرتا ہے، اور یہاں بھی اس نے کہا کہ جو اول ہونا چاہتا ہے وہ آخر ہو، اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے دماغ جو ہیں وہ بند ہوئے ہوئے تھے، ان کو وہ بادشاہت نظر آ رہی تھی، اور وہ بالکل یہ ہم دیکھیں نا، وہ بھی انسان تھے اس وقت، اس زمانے میں اور اس زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح کا تکبر اس وقت تھا، وہ بڑا بننا چاہتے تھے، اسی طرح کا تکبر آج بھی ہے، ہم بڑا بننا چاہتے ہیں،
اور کسی لحاظ سے بھی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع بار بار کہہ رہا ہے، وہ صرف کہہ ہی نہیں رہا بلکہ اس نے اپنے آپ کو توڑ دیا، دکھایا کہ کیسے ٹوٹا جاتا ہے اور کس طرح عاجز ہوا جاتا ہے۔ اس کی جو عاجزی ہے، اس نے عملاً دکھائی کہ وہ کس طرح عاجزی بنائی یا بنتی ہے، اور کس طرح تکلیفیں جو ہیں اس کو توڑ کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، صلیب پہ اس کو کیلوں سے جڑ کے، وہ ایک ایسی موت جس کو کہ اس معاشرے میں نہایت ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس نے وہ موت جو ہے وہ قبول کی۔ اور یہ شاگرد جو ہیں، ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی بادشاہت کے نشے میں تھے۔ وہ بعد میں جب ان کو سب، اس نے یسوع نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو بپتسمہ میں لے رہا ہوں تم بھی لوگے، اور یہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم بھی پیو گے۔ یہ سارے شاگرد جو ہیں بعد میں یسوع کے جی اٹھنے کے بعد، اس کے آسمان پہ جانے کے بعد اور روح القدس کے ان پہ نازل ہونے کے بعد، سوائے ایک شاگرد کے، باقی تمام شاگرد جو ہیں انہوں نے شہادت کا پیالہ پیا، تمام شاگرد۔ اور جو ایک جس نے نہیں پیا تھا وہ کون تھا؟ وہ یوحنا تھا، یہ یوحنا انجیل نویس جو ہے۔ اور وہ بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے موت نہ آنے دینا جیسے کہ سب کو آتی ہے۔ یسوع نے اس کی وہ دعا سنی، اس کی وہ درخواست سنی، تو ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت رومیوں کا جو بادشاہ تھا، جب وہ مسیحوں پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، اتنا ظلم کر رہے تھے، اس وقت وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام میں بھول گیا ہوں، ڈمیشین کے کچھ ایسے اس کا نام تھا۔ بہرحال اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، جو اس وقت روم میں تھا، وہاں سے گرفتار کر کے اس کو پیٹمس جزیرے پہ، جو جزائر تھے وہاں پہ بھیج دیا، اور وہ وہی رہا۔ اور کہتے ہیں کہ اسی جزیرے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ جو یوحنا عارف کا مکاشفہ جو ہے، وہ اس نے وہاں پہ لکھا تھا۔ اور یہ جو ساری بات ہے کہ یوحنا جو ہے وہ کس طرح بچتا ہے، اس ساری تکلیفوں سے وہ نکلتا ہے، وہ یسوع ہی کی دعا سے وہ ایسے ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اب دیکھیے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یسوع ایک خادم کا بار بار خادم کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت جو ہے، یہ ہماری مسیحت کا ایک بنیادی جزو ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مسیحت لے کے اس ملک میں آئے، تو وہ خادم بن کے آئے تھے۔ انہوں نے آ کے اتنی خدمت کی۔ شروع کے جو مشنری تھے، انہوں نے، ان کے بارے میں بہت لمبی کہانی ہے، وہ بہت لمبی داستان ہے، اور اس کے لیے تو میں کہتا ہوں ہمیں ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ جتنے مسیحی گاؤں ہیں، جتنے یہ شہر آباد ہوئے، اتنے بڑے بڑے گاؤں، یہ سارے ان مشنریوں کی مرہون منت تھے۔ اسکول بنائے گئے، کالجز بنائے گئے، یہ خدمت کا وہ جذبہ جس میں کہ خادم جو ہیں، اور پھر وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بڑی آسانی سے یہ سب کچھ کیا، بڑی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے۔ اس وقت وہ سب کچھ نہیں تھا جو آج ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو بنا ہوا ہے، اس میں کتنا ہم نے اور اضافہ کیا ہے، کتنے گاؤں ہم نے اور بنائے ہیں، کتنی ترقی ہم نے اور کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی اس کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تو دیکھیں، ہم سب کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے اور اب کیا ہوگا۔ اور یسوع جو اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ تم یہ پیالہ، جنہوں نے پیالہ پینا تھا وہ پی لیا، جنہوں نے جو بپتسمہ لینا تھا وہ لے لیا۔ اب جو ہم اس بپتسمے کی پیداوار ہیں، ہم جو اس پھل کے مزے لے رہے ہیں جو انہوں نے بویا تھا، اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
तो उस फ़ायदे से अब सिर्फ़ ये है कि हम फ़ायदा ही ले रहे हैं, लेकिन हम शायद हमें ये एहसास नहीं है कि ये जो अमल था, जो यीशु ने हमें कहा था कि तुमने इस प्याले को पीना, बपतिस्मा लेना और इसको आगे चलाना है। गो के हालात ऐसे हैं, हम उसमें से गुज़र रहे हैं, लेकिन यकीनन वो जो हमारे पहले मिशनरी जो कर गए, वैसा शायद हम अभी नहीं कर पा रहे। और हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें दानाई दे, हिकमत दे, ताकत दे कि हम ये सब कुछ कर सकें। ये करने की ज़रूरत है और अब हम इस पोज़ीशन में आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। हम इतने लोग जो बाहर आ गए हैं, अपने फैमिलीज़ को लेके, और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत से हमारे दोस्त और साथी, वो कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ वापस पाकिस्तान में किसी तरक्की के हवाले से भेजा जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुनासिब होगा कि हम किसी मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठे होके इज्तिमाई तौर पे कुछ करें, तो शायद कुछ बेहतर होगा। अगर हम टुकड़ों में करेंगे और अपने नाम के लिए करेंगे और अपनी बड़ाई के लिए करेंगे, तो मेरा ख़्याल है उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये एक ऐसी इस वक़्त ज़रूरत है कि हमें बड़े तरीके से और बड़े समझदारी से हमें हर मुल्क में, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, यूनाइटेड स्टेट्स में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ-जहाँ भी हैं, जर्मनी में हो, हॉलैंड में हो, हम सब एक राब्ते में आएँ और देखें कि हम क्या कर सकते हैं मसीहत के लिए। आज ये हमारा सबसे बड़ा, और आज का जो इतवार है असल में, ये आपको पता है कि ये उम, तालीम को फैलाने का एतबार है, इसको उसका ख़ास नाम है। हमें वो बैज वग़ैरह भी दिए जाते थे और हम वो बेचते थे 5-5 पैसे का, और वो चंदा जो है इकट्ठा किया जाता था ताकि जो मसीही मिशनरीज़ हैं, मिशन का एतवार जिसे हम कहते हैं, कि उनके लिए हम उनकी मदद के लिए कुछ ज़राए जो हैं, वसाइल हैं, वो इकट्ठे करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हम दुआ करें कि हम भी इस तरह सोचें और कुछ करें, और जैसे मैंने कहा, उस पे भी हम गौर करें। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में, आमीन।